السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اورنگزیب علیہ رحمہ کے دربار میں ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا۔ وہ طرح طرح کے روپ بدلتا تھا اور اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا کہ اب میرے دربار میں کوئی بہروپیہ نہیں رہے گا، سارے بہروپیوں کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ تو ایک بہروپیہ اورنگزیب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے دور سے یہاں پر ہوں اور میں اپنا روپ بدلا کرتا تھا، تمہارا باپ مجھے ڈھیروں سارے انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ اورنگزیب نے کہا جو انہوں نے کیا وہ جانے اور ان کے کام جانے، مگر اب میری حکومت ہے تو تم میری حکومت میں یہاں نہیں رہ سکتا، اگر تجھے یہاں رہنا ہے تو شریعت کے مطابق رہنا ہوگا۔ تو وہ بہروپیہ کہتا ہے میں بہت بڑا فنکار ہوں، دیکھ تو صحیح میرے فن کو دیکھ، میں روپ بدلتا ہوں اور لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ تو کسی بھی روپ میں آ، میں تجھے پہچان لوں گا۔ تو وہ بہروپیہ کہتا ہے اے اورنگزیب چل آج تو مجھ سے ایک سودا کر لے، اگر میں تیرے دربار میں اگر کسی کا روپ بدل کر آؤں اور تو مجھے نہ پہچانے تو کیا مجھے انعام دے گا؟ اورنگزیب نے کہا تو جو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، حتیٰ کہ اگر تو میری سلطنت بھی مانگ لے گا میں وہ بھی تجھے دے دوں گا، مگر ہاں تو جو بھی روپ میں آئے گا میں تجھے ہر بار پہچان لوں گا۔ وہ اورنگزیب کی دربار سے نکل جاتا ہے اور کئی دنوں تک غائب رہتا ہے، پھر ایک مرتبہ دربار میں آتا ہے، روپ بدل کر آتا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں، جیسے ہی پہچانتے ہیں اس سے کہتے ہیں وہی بہروپیہ ہے نا، پھر وہ دربار سے نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کئی دنوں تک اور غائب رہتا، پھر ایک مرتبہ اور اورنگزیب کی بارگاہ میں آتا، اورنگزیب اسے پھر پہچان لیتے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر کسی اور کا روپ لے کر آتا، وہ کئی مرتبہ روپ بدلتا رہا اور اورنگزیب کے بارگاہ میں آتا رہا تو اورنگزیب اسے ہر بار پہچان لیتے، مگر اب کی بار کئی دنوں تک وہ غائب رہا، مہینوں گزر گئے۔ اب اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بہت بڑی مہم پر جانا ہوتا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا اگر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنگ پر جاتے تو جنگ پر جانے سے پہلے کوئی اللہ والے سے دعا کروا لیتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے اور وہاں دعا کروانے کے لیے ان سے کہتے، نیک بندوں سے دعا کرواتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اورنگزیب کے سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا بادشاہ سلامت، ایک بہت بڑی مہم پر جانا ہے اور ہمارے پاس کے جنگل میں ہماری سلطنت کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار نظر آ رہے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے ساتھ مال و دولت لے لو، اور اورنگزیب اس کا جنگل کی طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سارے لوگ نے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو وہ نیک بندہ ہے نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اورنگزیب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اورنگزیب سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جس رب کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری چند بات سن لے۔ وہ اورنگزیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اورنگزیب فرماتے ہیں اے حضور میرے پاس بہت بڑی مہم پر مجھے جانا ہے، بہت بڑی جنگ پر جانا ہے، آپ دعا کروا دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے فتح حاصل ہو جائے۔ اورنگزیب کے لیے وہ دعا کرتا ہے اور اورنگزیب جیسے ہی پلٹنے لگتے ہیں تو وہ بہروپیہ کہتا ہے اے اورنگزیب مجھے پہچانا؟ تو وہ شخص اورنگزیب سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ اورنگزیب کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ تو بہت نیک نظر
आ रहे हैं, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार दिख रहे हैं, मैं आपको कैसे जानता हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो फिर वो बहरूपिया कहने लगा, अरे औरंगजेब, मैं वही बहरूपिया हूँ, देख तूने आज मुझे नहीं पहचाना ना। औरंगजेब फरमाते हैं, वल्लाह अगर इस रूप में आएगा तो मैं नहीं पहचानूंगा, अगर इसके अलावा तू किसी भी रूप में आता मैं तुझे पहचान लूंगा। धोखा हो गया, अब मांग तुझसे, मांग तू मुझसे क्या मांगता है, मैं अपने वादे के मुताबिक अगर तू मेरी सल्तनत भी मांगेगा मैं वो भी तुझे दे दूंगा। तो वो बहरूपिया कहता है, ऐ औरंगजेब, जो ये तेरे सर पे ताज है ना, ये बहुत कीमती नजर आ रहा है, ये मुझे दे दे। औरंगजेब सर से ताज उतारते हैं और उसे दे देते हैं, वो ताज पहन लेता है। अब उसके दिल की तो दुनिया बदल चुकी थी, वो रब तबारक व तआला की नमाज दिखावे के लिए पढ़ रहा था, औरंगजेब को धोखा देने के लिए पढ़ रहा था। उसके दिल में रब तबारक व तआला ने ये बात डाली कि मैं दिखावे के लिए जब नमाज पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह मेरे पास आया, दुआ करवाने के लिए आया। अगर मैं रब तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत करता तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे कितना मकाम और मर्तबा अता करता। तो वो औरंगजेब से तौबा, औरंगजेब के गवाह बनाकर औरंगजेब को कहता है, ऐ औरंगजेब गवाह हो जा, मैं आज से सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, ये ले तेरा ताज ले ले, मुझे कुछ नहीं होना। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, नमाज की बरकत से वो बहरूपिया का दिल बदल गया। तो हमें भी चाहिए कि नमाज हर वक्तों पर पढ़े, उनके वक्तों पर अदा करे और पाबंदी से नमाज को पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।